अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग रखा है। एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं जो प्रेगनेंसी में फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। आज की वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि अक्सर फीमेल्स मुझसे जब क्वेश्चंस करती हैं तो मैं जवाब दे नहीं पाती, लेकिन जब काफ़ी सारी फीमेल्स एक ही सवाल करें तो मैं उनको कंसीडर कर लेती हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो मुझसे आप लोगों ने पूछा था स्ट्रेच मार्क्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी में बन जाते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बनाई है मैंने। उम्मीद है कि ये आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर देगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। खिंचाव के निशानात हमल के दौरान। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये होते क्या है। एक्चुअली जब प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है और हमारे यूट्रस का साइज बड़ा होता है तो हमारे एब्डोमेन का साइज भी बड़ा होता है। ऐसा होने से हमारे जिस्म पे जगह जगह खिंचाव के निशानात बन जाते हैं जो कि ज्यादातर फीमेल्स में परमानेंट होते हैं और खत्म नहीं होते। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फराहम कर दूं ताकि आपका इससे फायदा हो सके। तो सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये बनते हैं तो कहाँ पे बनते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं फीमेल की बॉडी के ऊपर जहाँ पे ये अपेयर होते हैं। तो ये सबसे पहले आपके हिप्स पे, ब्रेस्ट पे, लोअर बैक यानी कि जो डिस्क वाला पीछे एरिया होता है कमर का वहाँ पे, बेली पे, और आर्म्स का जो ऊपर वाला एरिया होता है यानी कि कोहनियों से ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे भी ये बनते हैं। तो जहाँ पे भी ज्यादा फैट्स इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे ये बनते हैं। स्टार्टिंग टाइम यानी कि ये कब बनते हैं, तो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ये तकरीबन 13वें हफ्ते से स्टार्ट होते हैं और 21वें हफ्ते तक बनते रहते हैं। परसेंटेज इसकी ये है कि 100 में से 90 फीमेल्स को ये बनते हैं और कोई वो 10% खुशकिस्मत फीमेल्स होती हैं जिनको ये नहीं बनते। ज्यादातर फीमेल्स को बनते हैं लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। इनकी वजूहात हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं या वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बन जाते हैं। तो सबसे पहले है डिफिशियंसी ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन। ये दोनों चीजें जिस्म की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती हैं, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है उसकी बात कर रही हूँ। ये प्रेगनेंसी में कम होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जिल्द में लचक कम हो जाती है और उसमें इस तरह के क्रैक्स या निशानात बन जाते हैं। सेकंड है जेनेटिक्स, यानी कि ये तवारसी होता है। अगर आपकी मदर को बर्थ मार्क्स ये जो थे स्ट्रेच मार्क्स थे तो ऑफ कोर्स ये आपको भी होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आपकी मदर को थे तो आपको ना हो, तो ये जेनेटिक होते हैं। और एक रीजन इसकी ओवरवेट होना होती है। कुछ फीमेल्स पहले ही ओवरवेट होती हैं तो जब उनमें और फैट एक्यूमुलेट होता है तो उनमें ये वाजे हो जाते हैं। तो ओवरवेट होना एक इसकी कॉज है। लेस हाइड्रेशन, यानी कि अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपके जिस्म में हाइड्रेशन की कमी होती है। हाइड्रेशन कम होने की वजह से आपकी जिल्द फ्रेश कम होती है और कम फ्रेश होने की वजह से उसमें जल्दी टीयर्स बन जाते हैं, तो जल्दी इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। पुअर फूड इनटेक यानी कि मतवाजन ग़िज़ा ना खाना भी इसका एक रीजन है, क्योंकि अच्छी जिल्द के लिए जरूरी है कि आप एक मतवाजन बैलेंस डाइट खाएं जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट शामिल हों। रैपिड वेट गेन या रैपिड वेट लॉस दोनों चीजें शामिल हैं। आमतौर पर प्रेगनेंसी में फीमेल्स का एकदम से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी में इतनी लचक नहीं होती, इसलिए वो जगह जगह से ये निशानात बन जाते हैं। लाइटर स्किन टोन, यानी कि अगर आपकी रंगत गोरी है या पिलाहट वाली गोरी है तो आपकी स्किन पे ज्यादा जल्दी अपेयर होते हैं और प्रोमिनेंट भी ज्यादा होते हैं बनिस्बतन डार्कर कलर फीमेल्स के। हाउ टू अवॉइड, यानी कि इनसे कैसे बचा जाए, तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि बेसिकली हम इनको अवॉइड करके ही बच सकते हैं और ये जरूरी है कि ये आप 13th वीक से स्टार्ट कर दें। इसमें सबसे पहले है ऑयल मसाज, यानी कि तेल का मसाज करना है। कोई भी तेल आपको अच्छा लगता हो वो करें, इवन आप सरसों का तेल भी यूज कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक बेहतर तरीका ये होता है कि तेल का मसाज के बाद जिस्म में हल्का सा पानी छिड़क लें, लेकिन उसके बाद इसको साबुन से साफ मत करें। तो ये तरीका होता है तेल से मसाज के बाद जिस्म को रखने का। इससे ज्यादा देर जिस्म मॉइस्चराइज रहता है और जिस्म में जो स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। इसमें आप ये भी कर सकती हैं कि मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल, शिया बटर और विटामिन ई के कैप्सूल, इनको आप लेकर इनको मिक्स करके रख लें और इसके जरिए मसाज करें तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा
الاسٹیسٹی پرووائڈ کرنے کے لیے چیزیں موجود ہوتی ہیں. سیکنڈ چیز ہے موئسچرائزر. موئسچرائزر یہ نہیں کہ اب آپ نے دن میں ایک بار لگا لیا اور آپ نے کہا کہ مجھے تو پھر بھی ہو گئے. یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ موئسچرائز کرنا ہے. اسپیشلی اگر آپ کی پریگنینسی سردیوں میں ہے اور 13th ویک آپ کا سردیوں میں آتا ہے تو اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو جسم کو بار بار موئسچرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیلز کے ذریعے جیسے خارش کرتے ہیں ایسے نشان ڈال کر دیکھیے. اگر آپ کی اسکن کے اوپر وائٹ سے اسکریچ بن جائے تو آپ کی اسکن انف ڈرائی ہے, اور اگر یہ نہ بنے تو آپ کی اسکن موئسچرائز ہے. تو اس طریقے سے آپ چیک بھی کر سکتی ہیں اور جسم کو اچھے طریقے سے موئسچرائز کریں. ہائیڈریشن یعنی کہ پانی زیادہ پئیں, جس کا میں ریزن ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پانی زیادہ ہوگا تو اسکن فریش ہوگی, اور فریش اسکن پہ رنکلز یا نشان کم بنتے ہیں کیونکہ وہ اوریجنلی فریش ہوتی ہے. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس میں تمام بیسک انگریڈینٹس یعنی کہ پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, نمکیات, یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے. ان چیزوں کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے سالٹس ہیں جو آپ کی فوڈ میں ایڈ ہونے چاہیے, جیسے کہ کیلشیم, زنک اینڈ وٹامن سی. یہ چیزیں آپ کے جسم کو ہیل کرنے میں مدد دیتی ہیں اور آپ کی اسکن کی ٹون کو بھی بہتر کرتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی فوڈ میں ہونی چاہیے, چاہے آپ ان کو دوائی کی صورت میں لیں یا آپ ایسی فوڈز کھائیں جن میں یہ انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں. گریجول ویٹ گین, اپنے ویٹ کو بہت زیادہ مانیٹر کریں اور اچھی چیزیں کھائیں, بجائے کہ پریگننٹ ہوتے ہی آپ بس ڈبل کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کا بہت زیادہ ایک دم سڈن ویٹ گین ہو جاتا ہے. اور کچھ فیمیلز شروع سے تھوڑا اوبیس ہوتی ہیں یعنی کہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں, تو وہ بہت جلدی ایکسٹرا ویٹ گین کر لیتی ہیں اور فوراً سے ان کو اسٹریچ مارکس بن جاتے ہیں. یوگا فار اسکن الاسٹیسٹی, جب آپ یوگا کے اسٹیپ کرتی ہیں تو آپ کے جسم میں لچک آ جاتی ہے, آپ کی اسکن میں لچک آ جاتی ہے اور اس میں تھوڑا بہت کھچاؤ برداشت کرنے کی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. تو اگر آپ یوگا کے اسٹریچز لیتی ہیں آپ کو نسبتاً کم اسٹریچ مارکس بنیں گے. ریٹنائڈ کریم, یہ مختلف کمپنیوں میں یہ سالٹ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کی پرائس رینج 200 روپے سے شروع ہو کر 20,000 تک جاتی ہے, اس لیے آپ اس کو ریزنیبل پرائس میں لے کر اس کو لگا سکتی ہیں اس ٹائم پہ. دس از ایٹ ٹائم. Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. ہوم ریمیڈیز. ہر چیز کے لیے ہوم ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں جو پریگننسی میں زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں ہم زیادہ دوائیاں نہیں استعمال کرتے, تو ہوم ریمیڈیز ہمارے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں. آپ ایلو ویرا کا ماسک یوز کر سکتی ہیں, یعنی کہ ایلو ویرا کو لے کر آپ اپنے جس جگہ پہ اسٹریچ مارکس بننے کا ڈر ہو یا بننا سٹارٹ ہو رہے ہوں وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کر کے 15 منٹ کے لیے چھوڑیں. جب وہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں. ایگ وائٹ میں پروٹین ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی جسم میں ہیلنگ کا کام کرتی ہے. اگر آپ کو اسٹریچ مارکس اپیئر ہو رہے ہیں تو انڈے کی سفیدی لے کر اس کو بھی اسی طریقے سے اپلائی کریں اور جب وہ خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے واش کر لیں. ہنی ماسک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کپڑے کے ٹکڑے کے اوپر ہنی کو لگائیں اور اس کپڑے کو اپنے ان جگہوں پر اپلائی کر لیں جہاں پہ آپ کو ڈر ہے کہ یہ بن جائیں گے یا بن رہے ہیں, اور جب 15 منٹ تک آپ اس کو لگائے رکھیں تو اس کو اتار کر کپڑے کو پھر اس کو نیم گرم پانی سے دھو کر جسم کو صاف کر لیں. ہنی بھی جسم میں بہت اچھے چینجز لے کر آتا ہے. لیمن ماسک یہ بہت آسان ہے, آپ لیمن کا فریش جوس بھی نکال کے اس کو اپلائی کر سکتی ہیں, لیکن آپ ڈائریکٹ لیمن کو رگڑ بھی سکتی ہیں. لیمن میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کے کلر کو لائٹن کرتے ہیں اور بلیچ کا افیکٹ بھی دیتے ہیں, تو یہ آپ کے جسم میں اچھا افیکٹ دے گا. شوگر اسکرب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آئل کے اندر, جیسے کہ آلمنڈ آئل کے اندر آپ شوگر ایڈ کریں اور تھوڑا سا لیمو بیچ میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد اس سے اسکرب کریں. تو اسکرب کرنے سے بہت زیادہ اچھی ہیلنگ پراپرٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اور جو میل کچیل بھی پھنسا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, اور اس طریقے سے
آپ کے یہ اسٹریچ مارکس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اسکن ایکسفولیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ کسی بھی اسکرب جیسے ریڈی میڈ اسکربز اویلیبل ہوتے ہیں ایپریکاٹ وغیرہ کا، وہ یوز کر سکتی ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایکسفولیٹ کرنے سے آپ کی جو اسکن کے اوپر جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو چھوٹے موٹے ویئر اینڈ ٹیئر ہوتے ہیں وہ خود ہی ہیل اپ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اسٹریچ مارکس ریڈش ہوں اور آپ کو لگے کہ یہ تھوڑے انفلیم ہو گئے ہیں تو آپ آئس پیک کا استعمال کر سکتی ہیں۔ آئس پیک سمپلی آپ کپڑے کے اندر آئس کو یا شاپر کے اندر بھی آئس کو رکھ کے آپ اس کی ٹکور کر سکتی ہیں، تو یہ بہت ایزی ہوتا ہے۔ اس سے جو لالی ہوتی ہے اس میں ریڈنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ریلیکسڈ ہیل یور اسکن، اپنے آپ کو پراپر نیند اور ریسٹ کا ٹائم دیا کریں، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم میں تمام توڑ پھوڑ جو ہوئی ہوتی ہے وہ ریپیئرمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ بریکس کے ساتھ سوتی ہیں تو یہ ریپیئرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی اور یہ آپ اپنی جسم کا پراپر ٹائم لینے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر آپ کو مارکس بن گئے ہیں تو اس کو ٹائم دیجیے، کیونکہ یہ ایک دم نہیں بنے، یہ آرام آرام سے بنے ہیں اور ان کو دور ہونے میں ٹائم لگے گا، اور جب پریگننسی اوور ہوتی ہے تو پیٹ لٹک جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ اپیئر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہیں اور جلد بازی میں آپ بہت زیادہ پیسے اسپینڈ کر دیتی ہیں۔ یہ نہ کریں آپ، بلکہ اپنی باڈی کو ٹائم دیجیے، جیسے جیسے پیٹ واپس اپنی پوزیشن پہ آئے گا یہ کام ہونے لگ جائیں گے۔ اف اٹ ٹرنز وائٹ، اگر یہ جو نشانات ہیں ریڈش یا پرپلش کی جگہ وائٹ ہو گئے ہیں تو دنیا کی کوئی کریم بھی اس کو دور نہیں کر سکتی، ان کو دور کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کی پریگننسی اوور ہو جائے اور اگر آپ کا سیزیرین ہوا ہے تو ہیل اپ ہو جائے تو آپ ویکس کریں۔ ویکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی لوزن پیٹ کی سکن ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرٹی ہو جاتی ہے، تو یہ لائنز وائٹش ہو کر بہت زیادہ اپیئر ہوتی ہیں۔ جب آپ ویکس کرتی ہیں تو جو سکن کا کلر ہے ایک جیسا ہو جاتا ہے، سکن کا کلر ایک جیسا ہونے کی وجہ سے یہ کم نظر آتی ہیں۔ یوز فیئر اینڈ لولی، آپ نے فیئر اینڈ لولی کبھی سنا ہوگا، چہرے پہ لوگ لگاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ اپنے بیلی پہ لگائیں تو یہ ہیلنگ کا کام کرتی ہے، تو اس کو آپ اپنے بیلی پہ لگا کر اپنے اسٹریچ مارکس کو لائٹن کر سکتی ہیں۔ دور تو نہیں ہوں گے لیکن لائٹن ضرور کر سکتی ہیں۔ ڈونٹ اسپینڈ منی، یہ میرا آپ کو مشورہ تھا کہ جب ایک دفعہ مارکس بن جائیں تو یہ نہیں جاتے، یہ ہلکے ہو سکتے ہیں مگر جاتے نہیں۔ اس پہ آپ لیزر کروائیں، آپ اس کے اوپر گلیسرک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں، جو مرضی کروائیں، آپ کو بہت زیادہ پیسے لگا کر بھی نیٹ اینڈ کلین سکن نہیں ملے گی۔ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھی جا کر آپ دیکھ لیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب آپ کا 13 ویک سٹارٹ ہو تب سے آپ میری یہ باتوں پہ عمل کریں تاکہ کم نشان بنے اور وہ آپ کے وقت کے ساتھ خود ہی ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بالکل غائب ہو جائیں تو آپ جتنے مرضی پیسے ویسٹ کر لیں، یہ نہیں جانے والے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے تمام کوشچنس کا آنسر مل گیا ہوگا اسٹریچ مارکس کے ریلیٹڈ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس میں ہم آپ کی ریکویسٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شب معراج گزرنے کے بعد انشاءاللہ لائیو آؤں گی، پھر آپ کے کوشچنس کے آنسر دوں گی۔ جن کے کافی دیر سے کوشچن پینڈنگ ہے وہ اپنے کوشچن تیار رکھیں۔ اس عبادت کی رات کے بعد ہم انشاءاللہ لائیو ایک دوسرے سے ملیں گے اور آپ کے کوشچنس کے آنسر کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو کمنٹ کے ذریعے بتائیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔